السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، موجودہ صورتحال کے پیش نظر اس وقت اسکول کالج بند ہیں۔ سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال کا سامنا ماؤں اور بچوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ بچے جو پہلے اسکول جاتے تو مائیں کام اور آرام دونوں کر سکتی تھیں، مگر اب وہ کام اور خوف کا شکار ہیں۔ آخر وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ بچوں کو باہر بھیجنا خطرے سے خالی نہیں، اور گھر میں ان کے ہوتے ہوئے سکون نہیں۔ تو کس طرح ان ووکیشنز کو پروڈکٹیو ووکیشنز بنایا جا سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں اسی پر بات کروں گی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس صورتحال کا سامنا خوش دلی سے کریں۔ کتنی ہی پیاری بات ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے، آرام میں بھی اور کام میں بھی الحمدللہ، خوف میں بھی اور اطمینان میں بھی الحمدللہ۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو پینک۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پریشان ہونے سے مسائل کم تو نہیں، مگر زیادہ ضرور ہوتے ہیں۔ اور ساری لرننگ صرف کلاس روم میں ہی تو نہیں ہوتی، اور ساری انٹرٹینمنٹ پارکس اور پلے لینڈ میں نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتائیے کہ عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کس کالج اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھیں؟ اگر وہ قرآن و سنت پر چل کر دنیا آخرت کے بیسٹ ایوارڈ لے سکتی ہیں تو قرآن اور حدیث تو آج بھی موجود ہے۔ پھر ہم اور ہمارے بچے کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ لائف میں پروگریس کرنے کے لیے، ترقی کے لیے اکیڈیمک اور ٹیکنیکل سکلز اتنی ضروری نہیں ہوتی جتنا سمارٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر وہ سکلز کیوں نہیں دیتے جو آپ نے اپنی ساری زندگی کے تجربوں سے سیکھا؟ یاد نہیں کہ ہماری لائف پہلے کیسے گزر رہی تھی؟ ہم بالکل روبوٹ کی طرح اس مادی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہی اسکول، ٹیوشن اور سونا، اور پھر صبح اٹھتے ہی بھاگنا شروع کر دینا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کائنات میں گویا ایک بریک لگ گئی ہے، جس میں ہمیں رب کائنات کے بارے میں سوچنے اور کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ بہت ہی بہترین وقت ہے، مسلم ماں ہونے کا ثبوت دیں۔ پنجگانہ نماز کے ساتھ بچوں کو وبائی اور موذی امراض سے بچنے کی دعائیں سکھائیں۔ کون یہ کلیم کر سکتی ہے کہ میرے بچے کو صبح و شام کے اذکار آتے ہیں، میرے بچے کو صحیح نماز پڑھنا آتی ہے، اور ایون مجھے تو لگتا ہے کہ بچوں کو صحیح وضو بھی نہیں آتا؟ جتنی یہ میٹیریلسٹک ورلڈ ہو چکی ہے، ہم مادی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں رب، قرآن، دین، آخرت اور قبر تو گویا بھول سی گئی ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کی آخرت محفوظ نہیں کر سکتے؟ اپنے بچوں کو وبائی امراض اور موذی امراض سے بچانے کے لیے دو بہترین دعائیں ہیں، جن کو یاد کرنا بھی بہت ہی آسان ہے۔ دو جملوں کی تو دعائیں ہیں، ایک دعا ہی یاد کرا لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو صحابی، جو راوی یہ دعا بتا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جو بچہ یہ صبح کے وقت 3 بار دعا پڑھ لیتا ہے، وہ مغرب تک اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس دنیا کی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی بیماری اسے نہیں گھیر سکتی، الا یہ کہ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بیماری، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اپنے بچوں کو اور خود ہم بھی ان کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہیں کرتے؟ جو صحابی یہ حدیث بتا رہا تھا تو خود اس کا اپنا ایک پارٹ، جسم کا ایک حصہ مفلوج تھا،
تو سننے والوں نے بڑی حیرت کی اور تعجب کی نظر سے اسے دیکھا کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا رہا ہے اور خود اپنا یہ حال ہے۔ تو اس صحابی نے فوراً وضاحت کی کہ جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی اس دن مجھے یہ عارضہ لاحق ہوا۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس دعا کے ساتھ محفوظ کریں۔ ایک اور بہت ہی پیاری دعا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کا بھی بالکل یہی فائدہ ہے کہ صبح کے ٹائم پڑھ لیں تو صبح سے شام تک محفوظ، اور شام کے ٹائم 3 بار پڑھ لیں تو پھر اگلی صبح تک محفوظ۔ ماں کی گود بہترین درسگاہ ہے۔ بچے اس وقت اپنی بہترین درسگاہ میں ہیں۔ انہیں سکھائیں کہ گھر میں گیسٹ آئیں تو انہیں کیسے عزت دینی چاہیے۔ گھر کی کلیننگ، کوکنگ انہیں انوالو کریں۔ پہلے وہ اسکول ہوتے تھے تو آپ ان کے لیے سارے دن کی پلاننگ کر رہی ہوتی تھیں، مشقت اٹھاتی۔ وہ جب اسکول سے آتے انہیں ہر چیز ریڈی ملتی تو انہیں احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کتنی محنت سے کیا گیا ہے۔ اب بہترین وقت ہے ان کے سامنے کریں اور پھر انہیں بتائیں کہ آپ کس طرح دن بھر ان کے لیے محنت کرتے ہیں اور وہ کس طرح آپ کا یہ قرض اتار سکتے ہیں، آپ کے خوابوں کی تکمیل کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے لیے کیوں کر رہے ہیں۔ بچے من کے سچے ہوتے ہیں، ان پر جذبات کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر جذباتی محبت اور کس سے ہو سکتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے کوئی آدھا گھنٹہ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کی سنیں اور سنائیں۔ بچے چونکہ کہانی اور مثالوں سے آسانی سے سیکھتے ہیں تو کوئی سٹوری ٹائم فکس کر لیں۔ قصص الانبیاء اور حیات صحابہ بیسٹ موٹیویشنز ہیں۔ مائیں اکثر اس لیے بھی پریشان نظر آتی ہیں کہ باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے مگر گھر بہت گندا کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم انہیں اسمارٹ فونز دے دیں اور اسکرین دے دیں تاکہ ہم سکون کا سانس لیں۔ یاد رکھیں، کردار سازی دیوار سازی سے زیادہ اہم ہے۔ گھر بناتے بناتے کہیں بچے تربیت سے محروم نہ ہو جائیں۔ ایک ہی چیز کو ترجیح میں رکھا جا سکتا ہے، دیواروں کو یا پھر کرداروں کو۔ دیواروں کا کیا ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں بنا سکتے ہیں، اور بچوں کی تربیت کا یہ وقت اگر نکل گیا تو پھر کبھی نہیں آئے گا۔ بچوں کو اسکرین ٹائم مت دیں، انہیں فرضی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا میں لائیں۔ انہیں فزیکل ایکٹیویٹیز دیں۔ جس دنیا کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اس میں آپ کی دلچسپی تو ہو سکتی ہے مگر کچھ کام نہیں آئے گی، جبکہ بچوں کی تربیت پر لگایا گیا وقت اس وقت صدقہ جاریہ کے طور پر کام آئے گا جب آپ قبر میں ہوں گے۔ ہیلپ لیس بچوں کے ہاتھ میں جذبات سے خالی ایموشن لیس سکرین، موبائلز، ٹیبز مت دیں اور انہیں بے حس اور بے رحم نہ بنائیں۔ آپ جذباتی ہیں، بچے جذبات سے فل ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ایک بے جان اور جذبات سے خالی چیز انہیں کیا سکھائے گی؟ خدا را میک یور ویکیشنز پروڈکٹیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔